السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج بڑے فخر کی بات ہے اور بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو شب برات عطا فرمائی ہے۔ شب برات جو ہے کیا ہے؟ ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ شب برات ہے کیا چیز۔ شب کے معنی ہوتا ہے رات اور برات معنی ہوتا ہے نجات کی رات، چھٹکارے کی رات۔ تو آج کی رات یہ سمجھ لیجئے کہ معافی کی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو شب بیداری کرو اور صبح روزہ رکھو۔ آج کی رات جو ہے ہمیں شب بیداری کرنی ہے، اور شب بیداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خرافات کی باتیں کریں۔ شب بیداری کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کریں۔ شب بیداری کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں۔ شب بیداری کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عمر دراز کے لیے صحت و تندرستی اور ایمان کے ساتھ دعا کریں۔ شب بیداری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رزق حلال کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔ شب بیداری کا مطلب ہے کہ ایمان پر خاتمے کی دعائیں خیر کریں کہ اے اللہ آج کی رات ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کیونکہ تو عرش معلی پر اپنی تجلی فرماتا ہے، اور خود ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی میرا بندہ جو اپنے گناہوں سے مغفرت چاہے اور میں اسے بخش دوں۔ ہے کوئی رزق کا چاہنے والا کہ مجھ سے رزق مانگے اور میں اسے عطا کر دوں۔ ہے کوئی جنت کا مانگنے والا کہ وہ جنت مانگے اور میں اسے جنت عطا کر دوں۔ تو آج کی جو رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے مخصوص رات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی گنبد خضرا کے مدی رحمت للعالمین حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر اب آپ دیکھیے کہ دو نیشنل فیسٹیول ہوتے ہیں۔ ایک کا نام 15 اگست ہے کیونکہ ہم آزاد ہوئے انگریزوں کی غلامی سے، اور ایک 26 جنوری جس کو یوم جمہوریہ کہتے ہیں کہ 26 جنوری 1950 کو ہم نے قانون بنایا، پارلیمنٹ نے پاس کیا کہ یہ قانون ہمارے اوپر لاگو ہوا۔ تو یہ 26 جنوری ہو یا 15 اگست ہو، ایک مخصوص دن ہے جو سب کے چہروں پر خوشی لاتی ہے۔ ہم بھارتیوں کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے، انڈین والوں کے لیے اسی طریقے سے یہ شب برات جو ہے سارے ملک والوں کے لیے، چاہے ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو کہ بنگلہ دیش ہو کہ سری لنکا ہو کہ سعودیہ ہو کہ دبئی ہو کہ امریکہ ہو کہ رسیا ہو یا چائنا ہو یا جاپان ہو یا جرمنی ہو یا ناروے ہو، پوری دنیا پر جتنے انسان بسے ہیں ان سب کے لیے یہ رات جو شب برات کی ہے، یہ رات جو ہے شب نجات والی رات ہے۔ اس رات کو جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے
ڈاکٹر اقبال نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو آج کی رات دوڑنے کی رات نہیں ہے، آج ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آج کی رات میں جو ہمارے نوجوان لڑکے ہیں وہ اپنی گاڑیوں پر تین اپنی بائک پر زیادہ سوار ہو کر قانون کو توڑتے ہیں، کئی ایکسیڈنٹ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی چند دن کی بات ہے کہ سری نگر کا ہماری اندور کے اندر ہی 13 سال کا لڑکا اس کو دھوکے سے بلایا گیا اور اس کو مار ڈالا گیا۔ آج یہ ساری چیزیں ہے کہ ہم نے ان راتوں کی قدر کرنا چھوڑ دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہ رات تلاوت کی رات ہے، یہ رات اپنے گناہوں سے مغفرت چاہنے کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب برات میں بنو کلب کے بکریوں کے پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے، وہ ان کو جنتی بنا دیتا ہے۔ تو آج کی رات ہے مغفرت چاہنے کی رات ہے، آج کی رات ہے دعا مانگنے کی رات ہے، آج کی رات ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو آج کی رات مخصوص رات ہے، آج کی رات بہت ہی خاص رات ہے، آج کی رات جو ہے عبادت کی رات ہے، آج کی رات ہے آپ کسی کے ساتھ آپ نے ہو سکتا ہے تکلیف دی ہو، اذیت دیا ہو، تو آج کی رات اس سے معافی مانگنے کی رات ہے، آج کی رات اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی رات ہے، آج کی رات تلاوت قرآن کرنے کی رات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک آپ غور فرمائے کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو شب بیداری کرو اور صبح روزہ رکھو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کو تلاش کر رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عائشہ آج کی رات شب برات ہے، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ جو مدینہ شریف میں ایک قبیلہ ہے تھا جس کو بنو کلب کہتے ہیں، اس قبیلے کے لوگ بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے، بہت بکریاں تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات یعنی شب برات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر ہماری امت کے امتیوں کو بخش دیتا ہے۔ تو آج ہمیں دعا کرنا چاہیے اے رب العالمین پروردگار جب تیری خاص رحمت آج کی رات ہے تو ہم سب کی بھی تو مغفرت فرما، آمین۔ اور یہی ہونا چاہیے۔ تو آج بڑی بات ہے، آج آپ لوگوں نے یقیناً امید ہے کہ مغرب کے بعد میں 2 رکعت نماز تراضی عمر کے لیے، 2 رکعت نماز رزق حلال کے لیے، 2 رکعت نماز جو ہے ایمان پر خاتمہ کے لیے، اور ہر رکعت میں ثنا سورہ فاتحہ کے بعد 6 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد میں یاسین شریف جو قرآن شریف کا دل ہے پڑھی ہوگی، اور اللہ رب العالمین سے
ساری دنیا کے لیے، خاص کر اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے دعائے خیر کی ہوگی، اور جب ہم دوسروں کا بھلا چاہیں گے تو اللہ ہمارا بھلا کرتا ہے۔ آج پریشانی کیا ہے؟ ہر آدمی جو ہے دولت کمانے پر لگا ہوا ہے، ہر آدمی مکان بنانے پر لگا ہوا ہے، ہر آدمی دولت کی ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے تیار ہے، دولت پر دولت جمع کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا پریشان ہے۔ اور اگر ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سارے عالم کے لیے قرآن پاک نازل کیا ہے، جس کی ہی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے عالم کو پالتا ہے، اگر قرآن پر سب عمل کریں تو دنیا سے لڑائی، فتنہ، فساد، حسد، بغض، کینہ دور ہو جائے اور دنیا کے اندر پورا امن و امان ہو جائے، اور ہمیں یہ کہنا پڑے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلشتہ ہمارا، لہذا ہمیں اچھے عمل کرنا چاہیے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک یہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ڈاکٹر اقبال نے صاحب کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود نہ ہو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہم جدوجہد کریں گے، ہم محنت کریں گے، ہم کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے گا اور ہماری محنتوں کا بہترین پھل بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج ہم عمل نہیں کر رہے ہیں اس لیے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ذلت کے سمندر میں غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج ہم ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج لوگ ہمیں بری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اگر عزت چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، تلاوت کرو اور اس پر عمل کرو، کیونکہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے آج تاریخ قرآن ہو کر، اور یقین سمجھ لیجئے کہ عمل نہ ہو تو علم سے کیا ہوتا ہے، عمل نہ ہو تو علم سے کیا ہوتا ہے۔ کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب برات یعنی چھٹکارے والی رات، نجات والی رات میں اللہ تعالی سب کی فرما دیتا ہے، لیکن دو لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ایک مشرک اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ جس نے شریک کیا وہ مشرک ہے، اور توحید کو اگر جاننا ہے تو سورہ اخلاص پڑھو، ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو۔ اللہ صاف ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ لم یلد یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ہے، اگر 3 مرتبہ پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ ایک قرآن پاک کے تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج کی رات اللہ شریف پڑھ کر
إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں کرتا، ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور۔ کسی کے خلاف آپ نے اپنے دل میں بغض کر رکھے ہو کہ ہر وقت اس کے زوال کی تمنا کرتے ہو، اس کے مرتبے سے، اس کے منصب سے، اس کے نیک اعمال سے حسد رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ تو اپنے دلوں کو صاف کر لو، اپنے دلوں میں کسی کے خلاف بغض و کینہ، حسد، جلن مت رکھو۔ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، کیونکہ سینہ ہے کہ داغ داغ، کہہ دو کر دے سینہ ہے کہ داغ داغ، کہہ دو کر دے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ۔ آج ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور خاص کر یہ مدرسہ جس کے اندر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ مدرسہ کتنی غریب بستی میں واقع ہے۔ آپ کو پتا ہے اچھی طریقے سے کہ اسی بستی کے اندر براؤن شوگر بکتا تھا، شراب لوگ پیتے تھے، یہی پر جو رہتا تھا ماں بہنوں کی عزت پر نظر بد کیا کرتے تھے۔ لیکن جب مدرسہ قائم ہوا تو آپ کہیں براؤن شوگر کا نام و نشان نہیں دکھائی دے رہا ہے، کوئی شرابی دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں علم ہوگا، علم کی روشنی ہوگی، وہاں برائیاں اپنے آپ ہی دور ہو جایا کرتی ہے۔ علم کی شمع ہے، اب علم جتنا کوشش کرو گے، جتنی کرو گے، آپ کا گھر بھی روشن رہے گا، محلہ بھی روشن رہے گا، شہر بھی روشن رہے گا، اور ملک بھی روشن رہے گا۔ یہ ایک مثال ہے روشن نگر کھجرانا اندور کے لڑکیوں کا مدرسہ، کہ یہاں پر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہاں کون اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجے گا، یہاں پر کون اپنی لہجہ دیگر کو بھیجے گا، لیکن آج یہاں یہ عالم ہے کہ بچیاں اتنی آ رہی ہیں کہ جگہ کم پڑ رہی ہے اور جگہ کی ضرورت پڑنے لگی ہے، کیونکہ اگر جہاں پر محنت سے کام کیا جائے، خلوص سے کام کیا جائے اور بچے پڑھنے والے ہوں تو یقیناً وہاں کی شمع ایسی روشن ہوتی ہے کہ دوسرے اسکول والے آ کر یہاں دیکھتے ہیں، مدرسے والے آ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں کے ڈسپلن کو، یہاں کے طور و طریقہ کو، تو یہ اکیلے میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ سبھی مل کر جو کام کر رہے ہیں تو اللہ اس کو شرط قبولیت عطا فرماتا۔ آج کی رات اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، مدرسے کے لیے دعائیں خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو مقبولیت عطا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسجدوں کی، ہمارے مقابر کی، ہمارے قبرستانوں کی، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت۔ آج کی رات اپنے گناہوں سے مغفرت مانگے، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ بے شک جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا فرماؤں گا۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی دعا کو قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور اس مدرسے کو بروز عطا فرمائے، اور جو بچیاں بیمار ہیں یا پوری دنیا میں جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما، روزگار کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپس میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما۔ یا رب العالمین سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس مدرسے میں قدم میں دل میں سکھ میں جو تعاون کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔
یا اللہ انہیں عزت و مرتبہ سے سرفراز فرما. كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.